سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کو ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کو ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ لاج رکھنا میری دریوزہ گری کی آقا، لاج رکھنا میری دریوزہ گری کی آقا، میرے دامن پہ نا احسان کرائے رکھنا، میرے دامن پہ نا احسان کرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، میرے آقا کی محفل ہے سجائے رکھنا، میرے آقا کی یہ محفل ہے سجائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھ قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھ قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اللہ تعالیٰ نے سباسہ ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اب میں نشان بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جب میں کانٹری میں ہوتا ہوں تو میں ان کے ثنا خواہ ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے جتنے ثنا خواہ ہوں کسی کا ذکر کسی کی حاضری میں رہ نہیں جائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
وسلم عليك يا حبيب الله. سب ساتھ مل کے پڑھیے. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اور جسے چاہا کر بے بلا لیا جی، جسے چاہا کر بے بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے سبھی کو، افراد کو تو تم بندے خزرہ نہیں کوئی. تو پیش کرو گے کہ شہزاد کے بیان سے ہمیں مستفید ہونا ہے، تو لہذا جتنے بھی صنعتیں ہیں سبھی ان سے گزارش ہے کہ استقبال سے کام لیں. تو میں بلا کسی
امیر تو محمد شاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ اعلان پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہیں شام سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، مجھے موت یوں آئے۔ قدموں میں ہے سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں ہے سرکار کے سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ اے پیار خدا دیکھ میں سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ، اے پیار خدا دیکھ میں سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ۔ مل جائے دعا کو جو اثر کیسا لگے گا، مل جائے دعا کو جو اثر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ طیبہ کی سعادت دل پاتے ہیں ہزاروں، پاتے ہیں ہزاروں، طیبہ کی سعادت دل پاتے ہیں ہزاروں، پاتے ہیں ہزاروں۔ مرشد کا ساتھ ہو جو سفر کیسا لگے گا، مرشد کا ساتھ ہو جو سفر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اسی طرح جس طرح آپ کے بھائی نے حکم دیا اس کے حساب سے میں اشفاق بھائی کو خوشی ہوگی کہ جس ادارے کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں کہ وہاں کے طلبہ بھی اس قابل ہو گئے آپ کی دعاؤں سے، تو اس میں سے ایک بچے کو پڑھانے کی سعادت کروں گا۔ میری گزارش ہے قربان صاحب مختصر اشعار پیش کروائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے غرب کی کرتے ہیں وہ پیدا پوشی میرے غرب کی کرتے ہیں وہ پیدا پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے الٹا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ یہ اس ادارے کے طالب علم ہیں کہ جہاں حفظ قرآن نعت اور مناقب حق اور ان کی اسکول کی تعلیم چل رہی ہے جس میں بہت بڑا کردار ہمارے اشراف بھائی کا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ تعبیر کام رکھے تو میں محترم جناب حافظ اور قاری عاطف نورانی سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور ہدیہ نام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات بابا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لفظ بہت پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس پرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا ترانہ نبی کا کرانا یہ کرانا ورال ورال بابا سبحان اللہ لب سبحان اللہ لب
میں حسنین ہے فاطمہ ہے، جس گھرانے نے نوازا ہے اس گھرانے کی بات کرو، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ امتی ہوں میں شاہ زمر کا، میں بھکاری ہوں مولا وصل کا۔ اس محفل پاک میں اتنے بھی ہم سب مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بھکاری ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ امتی صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ بخاری محمد عاطف حسین سعیدی صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تو اگلا تاخیر اگلے سنامہ ان کے پاکستان میں مشہور معروف آج کی شہرت یافتہ استاد ثناء میرے اپنے استاد بھی ہیں، میں ان سے معذور ہوں کہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ جناب محمد عامر وارثی۔ دوسرے وقت میں حبیب شکر شاہ صاحب کا بیان، کیونکہ محفل کا جو نظام العمل ہوتا ہے اس میں کلام بیان محفل کا عروج و گام جس کو ہم کہتے ہیں سلام، اور اس کے بعد ہوتا ہے تعام۔ تو جو نقیب محفل ہوتا ہے ان میں جانتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شروع سے آخر تک ہر چیز گرم رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمام گرم رہتے سارے معاملے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں مختصر وقت میں۔ میرے ساتھ ملتا ہے تاکہ بارگاہ میں نکائی اور قرآن پیش کریں۔ بڑے صلی اللہ نبی ہزار بار بچھویم دہن مجھ کو بلا، علوم نام بکر کمال بے ادبی، قلم قلم
دلم پجے مردہ بارا دلم پجے مردہ بارا دلم پجے مردہ بارا زیر سیاہ یا رسول اللہ عبدالرحمن جانی کیا فرماتے ہیں یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں مجھے بہت کم پڑا گیا کیونکہ عظیم بھائی جانے تھوڑا سا اس سکتا ہے تو ناخوا پڑھتے نہیں ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھ کیجئے گا کیونکہ پورے کلام کی جان ہے کیا بزیدی قد خریدارم عمرہ دوست بیدارم عمرہ دوست بیدارم خدا سا زم دلو جارا با عثمان یا رسول اللہ خدا سا زم دلو جارا با عثمان یا رسول اللہ چوبان دو میں چپا تیرا کشائی مکن محروم جامیرا تو کریا یا رسول اللہ آتش شاید لیلۃ القدر تو شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور شاہ صاحب نے سبحان اللہ کہہ دیا تو میرا پڑھنا قبول ہو جائے گا شاہ صاحب وہی منظر پیش کر رہا ہوں حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس پود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جا ایک ملبودم اپنے کیونکہ عاصم صاحبی نے پڑھنا تھا مگر اشواق بھائی کا کیونکہ حکم ہے کہ انہوں نے مسجد الپاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو حضرت کے بیان کے بعد مسجد الپاک کا کلام اور پھر سلام تو میں نہایت ہی ادب کے ساتھ
نہایت ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت فرمانہ شمع رسالت حضرت علامہ شاہ احمد گیلانی دامت برکاتہ عالیہ کی گزارش ہے کہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، حضرت کا استقبال کریں۔ نعرے سے کہ سید زادے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومحبوبنا وملجانا وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين عبد السلام کے بعد آپ نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کچھ حصہ تلاوت کیا تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، حق کو تسلیم کر کر اسے جامع عمل پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عدد محترم، میرے لیے نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المتین صاحب اس محفل میں جلوہ افروز ہے، اور آج ہم تکمیل قرآن نماز تراویح میں جب مکمل ہوا، جو محمد اشتیاق اشواق صاحب کے صاحبزادے نے، محمد ارسلان احمد نے اس نماز تراویح میں اس کو تکمیل تک پہنچایا اور بڑی خوبصورت انداز میں محفل سجائی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کو پڑھنا باعث برکت اور باعث رحمت فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی اولادیں اس قرآن پاک کو پڑھ بھی رہی ہیں اس قرآن پاک کو پڑھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں نے پڑھی
تو یقین کریں جس زمانے میں میں نے یہ پڑھی تھی اس زمانے میں ہی دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں بھی مدرسے کا یہ طالب علم ہوں، میں نے بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 25 سال میں نے بھی نماز تراویح پڑھائی، اب اللہ کا احسان ہے کہ میری اولاد پڑھا رہی، ایسا میری ہی جگہ پر میرے ہی مصلی پر میری اولاد سنا رہی۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے پڑھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جب وہ قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رسی عرش الہی سے زمین پر ہے، اس کا ایک سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا رب کائنات کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات، اس رسی کا ایک سرا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں، جیسا ڈائریکٹ تعلق ہے رب کائنات سے۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہو تو قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاؤ، یہ رب کائنات سے گفتگو ہوا کرتی ہے، رب کائنات سے بات چیت ہوا کرتی ہے، یہ رب کائنات سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس امت میں جب پہلے طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے تو موسیٰ کو طور پر جانا پڑتا تھا، ساری چیزیں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ امت محمدی کو یہ اعزاز ہے کہ طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ جائے، رب کائنات سے کلام ہو جائے کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا کی۔ اور اگر قرآن پاک کی شان کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس سے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیا اسی نے قرآن پاک کو سمجھ لیا۔ جو مقام مصطفیٰ نہ سمجھ سکا، زندگی بھر وہ پڑھتا رہے، زندگی بھر ریسرچ کرتا رہے، زندگی بھر اس کے تفسیریں کرتا رہے، زندگی بھر اس کی تفسیرات لکھتا رہے، اسے قرآن کی الف بے نہیں آئے گی۔ الف بے پڑھنے سے پہلے، الف با پڑھنے سے پہلے، قرآن کو سمجھنے سے پہلے، قرآن پر عمل کرنے سے پہلے، قرآن کو دل میں اتارنے سے پہلے، قرآن کھول کر اللہ سے گفتگو کرنے سے پہلے، اللہ سے کلام کرنے سے پہلے مقام مصطفیٰ کو، محبت مصطفیٰ کو دل میں بسائے تو پھر اللہ سے کلام میں بھی آسانی ہو جائے اور کلام میں بھی پتہ چلے ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام محبت مصطفیٰ بھی کر رہا ہے۔ یہ مقام جب اس طرف میں ایک توجہ دلواؤں آپ کی، دیکھیں کس طرح ہمیں اگر اسلام ملا، فرمایا کہ یہ اسلام ہے تو یہ آقا کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو قرآن کہا تو آقا کی وجہ سے، کیونکہ آقا نے ایک کتاب بھائی سے کہا یہ قرآن، تو ہر ایمان والے نے کہا قرآن۔ ہمیں کیا پتا قرآن؟ تصدیق صرف حضور ہے۔ ہزاروں کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ہزاروں کتابیں دنیا میں موجود ہیں، اسے ہم قرآن نہیں کہتے، قرآن اسی کو کہتے ہیں جسے آقا نے فرما دیا قرآن۔ ہر گھر، کتنے گھر خوبصورت سے خوبصورت گھر ہیں، جتنے خوبصورت گھر ہیں اس ایریے میں دیکھنے میں باہر نہیں نکلتا، اسی ایریے میں چلے جائیں 1000 گز کے گھر ہے، 5000 کے 2000 گز میں ایک گھر ہے، خوبصورت سے خوبصورت گھر ہے، رنگ بھی بڑا خوبصورت ہوا، کلر بھی بڑا خوبصورت ہے، بتیاں بھی بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہیں، رہنے والے بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن انہیں خانہ کعبہ نہیں کہتے۔ اسے کچھ اس پہ خانہ کپڑا چڑھا دیا جائے لیکن اسے خانہ کعبہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ آقا نے نہیں فرمایا۔ آقا نے اس ایک گھر کو جس پہ ایک مٹی سے بنا ہوا، ایک اینٹیں لگی ہوئی، حجر اسود لگا ہوا، اس پر ایک کالا کپڑا چڑھا دیا، اسے آقا نے فرمایا یہ خانہ کعبہ ہے۔ ہر ایمان والے نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا یہی خانہ کعبہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی جائے گی۔ تو قرآن اور ہر چیز کو سمجھنے سے میرے شان مصطفیٰ غار ہیرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ غار ہیرا سے واپس آئے، وحی نازل ہوئی، 5 آیت مبارکہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب آیت مبارکہ 5 نازل ہوئی، آقا آئے، تشریف لے کر آئے، وہاں پر آ کر آپ نے عرب میں جتنے لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ تھے، وہ صحابی ان کے ساتھ تھے،
عام لوگوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب یہ قرآن 5 آیتیں پڑھی تو ہر آدمی نے پوچھا آقا یہ کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ آج تک نہیں سنا گیا، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا کلام ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا یہ قرآن ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قرآن ہے، یہ الفاظ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کی تو 5 آیت مبارکہ نازل ہوئی، آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، آقا کے یہ الفاظ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ تو آپ سب کہیں گے جو آیت 5 مبارکہ نازل ہوئی وہ قرآن آقا کی زبان سے جو نکلا یہ قرآن وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے۔ تو پہلے حدیث کو ماننا پڑے گا، حدیث کو مانا گیا، آقا کی زبان سے نکلا یہ قرآن ہے، ہم نے حدیث کو مانا، ہاں آقا نے حق فرمایا، پھر قرآن کو خود بخود مان لیا گیا، پھر قرآن کو خود بخود مان لیا، پہلے حدیث۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، نہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، نہ سنت کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن سے پہلے تو آقا کی زبان سے نکلا تھا یہ قرآن ہے، قرآن کو تو بعد میں مانا گیا، پہلے حدیث کو مانا گیا، قرآن کو تو بعد میں مانا گیا، پہلے تو مقام مصطفیٰ کو مانا گیا، محبت مصطفیٰ کو مانا گیا، آقا کے لب مبارک سے جو پھول جھڑے تھے یہ قرآن ہے، پہلے جس نے اس کو مان لیا وہ اہل ایمان میں شامل ہو گیا، جس نے نہ مانا وہ کفار ہی رہا، وہ ایمان والوں سے دور ہو گیا، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن بڑی عظمتوں والی چیز ہے، بڑی محبتوں والی چیز ہے، بڑی برکتوں والی چیز ہے۔ ہمیں یہ تو ان سے پوچھیے کہ جنہیں قرآن سمجھ آتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، وہ پیچھے کھڑے ہو کر جب قاری قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور سننے والا سنتا ہے، یقین کریں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں پڑھاتا رہا کوئی تراویح، جب آگے تراویح نماز تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، اس کو منہ سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، محبت رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں گم ہوتا ہے۔ یقین کریں کئی مقام ایسے ہوتے ہیں قرآن سنانے والا قرآن یہاں سنا رہا ہوتا ہے، تصور میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، حضور کے روضے پر کھڑا ہوتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اس کا کوئی کمال نہیں، حضور کے روضے پر کھڑا ہے، اس بات کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راز و نیاز سے بندے سے باتیں کرتا ہے، ایسے باتیں کرتا ہے باتوں سے، یہ بڑی قرآن کی برکتیں ہیں، بڑی عظمت والی چیز ہے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے، آقا بھی وہاں موجود ہیں، صحابی بھی وہاں موجود ہے، اتنے میں حضرت اسرائیل روح نکالنے والے بھی آ گیا، آقا سے ملاقات کی اور بڑے غور سے اس صحابی کی طرف دیکھا اسرائیل نے، جب صحابی کی طرف دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اسرائیل میرے صحابی کو اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے عرض کی آقا مسئلہ اتنا ہے کہ ابھی اس صحابی کی موت ہونے والی، اس کی روح قبض کرنے والا ہوں میں، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، اس مرنے والا ہے، اس کی روح میں قبض کر لوں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ اسرائیل چلے گئے وہاں سے، آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا میرے صحابی بات سن، عرض کی آقا حکم، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ تمہاری روح تھوڑی دیر میں نکلنے والی ہے، تم مرنے والے ہو۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ شور و غل کر دیتا، چہرے پر پسینے آ جاتے، کیا ہو جاتا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جاؤں آپ پر، آپ نے جو فرمایا حق فرمایا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بس اس بات کا جواب دے دیجئے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، اسرائیل روح نکالے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، قبر میں چلا جاؤں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ایک بات بتا دیجئے۔ اور فرمایا کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دے، میں ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا، میری روح نکل جائے،
میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ایسا عمل بتا دینا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا, سب مجھ سے راضی ہو جائیں گے, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے, رب راضی ہو جائے گا. ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھتا رہوں, کیونکہ روح تو میری نکلنے والی ہے, ایک کونے میں بیٹھا ہوں گا, اس عمل کو کرتا رہوں گا. آقا نے نہیں فرمایا تو نماز پڑھ لے, آقا نے نہیں فرمایا تو درود پاک پڑھ, آقا نے فرمایا فوراً کہا کہ کعبے پر چلا جا, خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہو جا. آقا نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی, یہ وظیفہ کر, کچھ نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا ایک کونے میں بیٹھ جا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے, تیری روح نکل جائے گی. جب اللہ کے حضور کو پیش ہوگا تو اس حال میں پیش ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا, اس حال میں پیش ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا. کیا منظر ہے, کیا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. بڑی محبت کی باتیں, بڑی مبارک ان لوگوں کو, بڑے مبارک ان لوگوں کو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اٹھے قرآن پاک حفظ کر کر بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہوتا. قرآن پاک وہی حفظ کرتا ہے جسے رب کائنات چن دیا کرتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہر آدمی کو حافظ ہو جاتا پھر تو. یہ تو معجزہ ہے, ایک معجزہ, سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک. یہ معجزہ آقا ہم اگر کسی ابراہیم آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی سے پوچھئے تمہارا نبی ہے, تب تھا کہاں اس کے معجزات, بڑے معجزات تھے میرے نبی کے, کوئی معجزہ کہا نہیں, ابھی کوئی معجزہ باقی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں سے پوچھیں تمہارے نبی کے بعد معجزات تھے, کہا ہاں معجزات تو بہت تھے. اب وہ پرندوں کو دودھ مارتے تھے, مٹی کے ہوا میں اڑ جاتے تھے, برس والوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا, اندھوں کو ہاتھ لگا دیے تھے, اللہ روشنی دیا کرتا تھا. کہا تمہارے نبی کا کوئی معجزہ, کہا نہیں میرے نبی کا کوئی معجزہ نہیں, سب ختم ہو گئے. اب یہی بات جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے آپ کے نبی کے پاس کوئی معجزہ, کہا سراپا ہی معجزہ ہے, آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا کھانا سونا سارا سارے ہی معجزہ ہے. کہا ابھی کوئی معجزہ ہے, کہا ہاں ہے, آؤ گھر میں آ جاؤ میرے, قرآن پاک رکھا ہے, یہ نبی پر نازل ہونے والا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کی حفاظت کا وعدہ رب کائنات نے دے کر رکھا ہے, قیامت تک کے لیے باقی رہے گا, اس کی ہر مت شک میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ معجزہ امت محمدی کو تحفے میں قیامت تک کے لیے اللہ نے دے رکھا ہے. کتنے بڑی بات, ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے, اس نے ہمیں نہیں چھوڑا, ہم نے اسے چھوڑا. ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ کہنے لگے شاید اپنا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رکھیے گا. میں آستانے میں تھا, یہ بچے ہو گئے, یہ سن رہے ہیں میری بات. کہ شاہ صاحب آپ اپنا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رکھیے گا, کیونکہ یہ بچے وہیں موجود ہیں اس بات میں ہنس رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بیٹا ہاتھ تو میرا اپنی جگہ رہے گا, سر نہ ہٹانا, سر بھی رکھ لینا. سر ہونا چاہیے نا, ہاتھ تو یہی ہے, سر بھی ہونا چاہیے. تو قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے, ہم قرآن سے مانگتے بہت کچھ ہے, ہم قرآن سے مانگتے بہت کچھ ہے. قرآن ایسی چیز, قرآن ایسی چیز, لیکن ہم نے اس قرآن کو بھلا دیا. وہ وقت کہاں گیا کہ اب سب سے پہلے ہمارے اسلاف کو دیکھ لیجیے, وہ قرآن پاک کی تلاوت مائیں کرتی تو پیٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پاک سکھا دیا کرتا تھا. بزرگان دن یہ واقعہ آپ روز سنتے, میں واقعہ میں سمجھا رہا ہوں. اب یہ ریسرچ آ چکی ہے, جدید زمانے کی جدید باتیں, ریسرچ آ چکی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں اگر گانا سنے گی تو بچے کو گانا یاد ہوگا. ماں کوئی بھی کام کرے گی, کوئی بھی چیز پڑھے گی, کوئی بھی چیز گنگنائے گی. یہ ریسرچ ہے جدید زمانے کی, وہ سچا ثابت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو. انہوں نے غوث پاک میں بھی تو ماں کے پیٹ میں قرآن پاک, بہت دن ذکریہ ملتانی بھی نے بھی تو 15 سپارے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی پڑھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس باتوں کی تصدیق کر رہا ہے. نہ ماننے والوں نہ مانو, اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہے, یہ میرا ہی معجزہ ہے جو میں نے اپنے نبی کو, اپنے نبی پر اترنے والا معجزہ ہے. ہاں یہ ہے, اب اصل یہ کہہ رہی ہے جو تم کرو گے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا, جو عمل ماں کرتی رہے گی بچہ اس کو ماں کے پیٹ میں سیکھتا رہے گا. اب آپ نیٹ لگا کر ماں بچہ پیٹ میں ہوگا, انڈیا کے ڈرامے دیکھتے رہیں تو گلوکار ہی پیدا ہوگا, اگر گانے سنتے رہیں تو گلوکار ہی اداکار ہوگا, گلوکار پیدا ہوگا, اگر دوسری کتابیں پڑھتے رہیں جاسوسی تو جاسوسی میں وہ جاسوس ہی پیدا ہوگا, اگر قرآن پاک پڑھتے غوث اعظم پیدا ہوگا. پڑھے تو صحیح, پڑھے تو صحیح ماں, غوث اعظم آج بھی پیدا ہوں گے. کسی نے کہا
کیوں نہیں پیدا ہوتے آج ابو حنیفہ؟ کیوں نہیں پیدا ہوتے آج غوث پاک؟ کیوں نہیں پیدا ہوتے بزرگان دین؟ تو انہوں نے ایک صحیح جواب دیا تھا، مسئلہ صرف اتنا ہے کسی گھر میں 5 بچے پیدا ہونا تو سب سے زیادہ ذہین اگر اس کو انجینئر بنا دو، دوسرے نمبر پر اس کو ڈاکٹر بنا دو، تیسرے نمبر پہ جو ذہین ہے اس کو کاروبار کرا دو، چوتھے نمبر پہ ذہین ہے اسے اچھی سی دکان کھول کے دے دو، کاروبار بڑا اچھا کرتا ہے۔ ایک بچہ ایسا ہے جو بہت نکما ہے اور جو کرتا کچھ نہیں، ماں باپ کے کانوں میں ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ماں باپ کے کانوں میں ناکوں میں دم کر کے رکھا ہے، کسی کے سنبھالنے میں نہیں آتا، اسے مولوی صاحب کے پاس چھوڑو۔ یہی ہوتا ہے معذرت ہے، اسے مدرسے میں داخل کرا دو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے، جسے کوئی نہ سنبھال سکے اسے مولوی اور قرآن ہی سنبھالتا ہے، اسے امام ہی سنبھالتا ہے، اسے بھی حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ذہین طلبہ کو جو بہت زیادہ ذہین ہو اور بہت زیادہ دنیا میں عروج حاصل کر رہے ہو، اگر اس کو دین میں ڈال دیا جائے، اسے حافظ قرآن میں ڈال دیا جائے، اگر وہ دنیا بھی پڑھائے، وہ ڈاکٹر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، PhD بھی کیا ہو اور مسجد کا امام بھی ہو، تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ابو حنیفہ بھی پیدا ہوں گے، ویسے پاک پر کہ محبت والے بھی پیدا ہوں گے، ہمارے سارے اسلام جو ہماری دنیا سے گئے تھے وہ سب پیدا ہوں گے۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا، اگر کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے اسے قرآن پاک کی تلاوت ہی تو کروایا کرتے تھے، بعد میں دوسرے کام ہوا کرتے تھے۔ یہی سسٹم اگر آ جائے تو انشاءاللہ آج بھی ہماری اولاد فرما بردار رہے گی، ذریعہ نجات رہے گی، برکتوں والی رہے گی، یہ دنیا کا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ مدرسے آپ آباد کرتے رہیں، اپنے ذہین طلبہ کو مدرسے میں داخل کرتے رہیں، جہاں آپ یہ سسٹم میں آپ کو سمجھا، بیان کرنا تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں آپ کو سسٹم سمجھاتا ہوں۔ بہت اچھے فیملی سے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن 90% ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں 90% اسکول جانے کا وقت ہو تو ماں فجر سے پہلے اٹھتی ہے، تیار کرتی ہے، ناشتہ دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، دہی دیتی ہے، سب کچھ اس کے سامنے رکھتی ہے، لے کر آتی ہے، گاڑی جاتی ہے، گاڑی ہزاروں میں کرتے اس کو 8 گھنٹے دیے ہم نے اسکول کو، 9 گھنٹے 2 گھنٹے ٹیوشن کرتے، 10 گھنٹے کا کام ہے ہمارے بچے کو پڑھانے کا۔ اور جہاں قرآن پاک کی تعلیم کا وقت آ جائے، گاڑی دیکھتے 2 بج گئے، چل بیٹا جلدی آنا، جلدی جلدی۔ کہاں 2 سے 3 بجے مدرسے کا ٹائم ہو، ہم کہتے ہیں قاری صاحب 2:30 بجے چھٹی دیتے ہیں، اس نے ٹیوشن 2:30 بجے چھٹی دیتے ہیں، اس نے ٹیوشن جانا ہے۔ یہ ظلم ہم کر رہے ہیں۔ بچے کے دماغ میں اگر قرآن نہیں ہوگا، انگریزی کی تعلیم ہوگی، کیونکہ ماں باپ نے اس کو اہمیت دے رکھی ہے، اس قرآن کو اہمیت نہ دی تو خدا اپنے بچوں کو اگر سیدھا راستہ دکھانا ہے تو قرآن کی اہمیت بھی ان کے آگے اجاگر کیجیے۔ یہ ہوتا ہے قرآن، اور جس حال میں بچے نے ٹوپی پہنی نہ پہنی، وضو کیا نہ کیا، بچے نے قرآن مدرسے میں رکھ کے آیا ہے، بیگ اسکول میں رکھ کے نہیں آتے، بیگ اسکول میں رکھ کے نہیں آتے آپ لوگ، گھر میں لے کر آتے ہیں، ماں چیک کرتی ہے۔ لیکن جب بچے عام مدرسوں میں، یہ تو علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ان کا لباس دیکھیے تو دل خوش ہوتا ہے، ان کا امامہ دیکھیے تو دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ہر مدرسے میں نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں ہر مدرسوں میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یہ اس مدرسے میں سسٹم ہے جن کا لباس، امامہ، شکل، صورت ایک نظر آتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ادھر دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، جس میں نعت سکھانے والے بھی لوگ موجود ہیں، خوشی ہوتی ہے، جس میں سرپرستی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ایمان والے لوگ سرپرستی کرتے ہیں، مفتی صاحب جیسے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ لیکن 90% کی بات کر رہا ہوں، یہ تو 10% لوگ ہیں۔ 90% کہتے ہیں بچہ کرکٹ کھیلتے 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 مدرسے چلا جاتا ہے، وضو کیا نہ کیا، مدرسے پہنچا نہ پہنچا، قرآن کو ہاتھ لگایا، سپارے کو ہاتھ لگایا، کسی نے اپنا پوچھا، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے مدرسے کے، ہاں اماں پڑھ کے آگے مان لیا۔ تو اس بات پر خصوصی توجہ رکھیے، اپنے بچے میں یہ شعور ضرور کیجیے کہ بیٹا مدرسے جانا ہے، وضو کر کر جانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانے ہیں، سر پر ٹوپی بھی ہونی چاہیے۔ مدرسے میں قرآن لے کر جاؤ تو قرآن سینے سے لگا کر گھر میں بھی واپس لے کر آؤ، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھروں میں بھی رحمتیں ہوں گی۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد ارسلان احمد کو کے سینے میں اس قرآن کا عمر محفوظ ہو اور ان کی نسل سے نسل کی سلسلہ جاری ہو ساری۔ ارسلان صاحب جب ان کی اولاد ہو جائے نا
تو بس اس کی اولاد کو اسکول کے ساتھ پہلے مدرسے پڑھوائیے، یہ نیت کر لیجیے، نیت پہ بھی سوال ہے، اور پھر وہ ایک ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بھی ہو اور مسجد کا امام بھی ہو، یہ کوشش کیجیے گا کہ جس طرح آپ کو رمضان میں پڑھا رہے ہیں وہ مسجد کی امامت بھی کر رہا ہو، حافظ قرآن بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو اور ایک عالم بھی ہو، تو انشاءاللہ نسل سدھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اشار صلاۃ و سلام کی ہوں گی اپنی جگہ پر۔ ماشاءاللہ حضرت نے بڑے جامع انداز میں ہمیں سمجھایا، اور مختصر باقی ہے جو میرے پاس گھڑی رکھی ہے اس محفل کا، تو آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور پر پاک کی بارگاہ میں تلاوت بڑی میں تو چیتن کا غلام ہوں، میں تو چیتن کا غلام ہوں، میں تو چیتن کا غلام ہوں۔ مجھے تب کسی بادشاہ سے کہتا
حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہٹ جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں میں تو پر تھوڑا سا آگے شکریہ تمام حافظ ارسلان موجود ہیں ماشاء اللہ سلام کو مختصر اشعار دعائی اشعار میں شکریہ حضرت صاحب آپ آگے تشریف لے جائیں کیونکہ نہیں ماشاء اللہ کیونکہ پچھلے سال میں آیا تو میرے دل میں تھا تو اسی میں نے ماشاء اللہ دل صاحب نے کہ آپ کو مبارکہ ملی جائے دل طرح پیش کریں اور خیر سلام خیر البشر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام تیرا کرم تو فرمائیے آقا تیرا کرم تو فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے آقا روزے پہ سب کو بلوائیے حاجی جتنے بلا خیر البشر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت لگا آقا دیدار عطا کرنا یہ قبولیت کی رات ہے اور اس مقام پہ پورا قرآن سنایا گیا اور یہ اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اور اسی اشرے کی پچھلے اشرے کی 16 رمضان المبارک کو سحری میں میرے بھائی حضرت صابری الوارسی نے یہی کلام پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مل کے میرے ساتھ چلیے گا کہ میں قطرے اندھیری میں کب آؤں گا جب تلوا آقا میں کب اندھیری میں کب آؤں گا جب تلوا
سبحان اللہ لازمی کہیے گا، جو آقا کا امتی ہے اور اس کو امتی ہونے پہ فخر ہے تو وہ سبحان اللہ لازمی کہیے گا۔ شاداب کہ محبوبے، آپ نے بھی موضوع بیان کیا آقا کا، میں بھی چاہیے رہا کہ محبوبے الہی استغاثہ ہے، آمین کہیے گا۔ اور جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ان حالات سے امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو نکالے۔ پیش کر رہا ہوں کہ کرم مانگتا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار آج تک میرے نماز تراویح میں پورا ہوا، اس کی تقریب میں ہم تشریف لے کر آئے اور یہ محفل میلاد کا انعقاد ہوا، بیان ہوا، ہر چیز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو غلطی کوتاہی میں گستاخی ہوئی تو اپنے پیرے قدم پاک کیا فرما، اس کا بہت زیادہ جو ثواب تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ارسلانہ بندے اللہ پورا قرآن سنایا، نماز تراویح میں قرآن کی جو غلطی کوتاہی بے ادبی ہو گئی یا اللہ جو چیز رہ گئی تو اپنے پیارے کے اوپر معافی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما۔ پروردگار جو پیچھے نماز تراویح سنتے تھے اور جو سماعت کرتے تھے وہ بھی یہاں موجود تھے، یہ سب پر اس گھر پر جس گھر میں یہ رہتے ہیں تمام پر اس محفل میں جو لوگ آنے تمام پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اس محفل مبارک کی برکت سے دعا کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگاروں کی روزگار میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح
عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک فرما، تمام مسلمانوں کے بچوں کو دین اور دنیا سے مالا مال فرما، جو گھر میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے گھر سے اچھے جو اپنے گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکی اپنے گھر میں سے اچھے رب کو رشتے نصیب فرما، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اللہ اپنے گھروں میں شاد و آباد فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جھولیوں کو پھیلا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ارسلان احمد ان کے والد ان کی والدہ بہن بھائی سارے ہوں گے اللہ، پورا خاندان اوپر لیڈیز بھی موجود ہوگی یہاں بھی، تمام پر اپنا خصوصی کرم فرما، اس گھر پر اپنا خصوصی کرم فرما، اس گھر پر اپنا خصوصی کرم فرما، اس گھر پر یا اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، انہیں صحت عطا فرما، محمد ارسلان کے والدین کا سایہ عطا دیر ان کے سر پہ قائم فرما، صحت عطا فرما، بیماریوں کو فرما، مفتی عبد المدین صاحب کے خصوصی جو اللہ ان کا سایہ عطا دیر ہمارے سر پہ قائم فرما، ان کی فیملی بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ارسلان احمد کے قاری صاحب ہیں ان کا فارغ کا بھی مسئلہ طبیعت خراب کا اللہ ان کے پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما، ان کی پوری فیملی پر اپنا خصوصی کرم فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، صحت عطا فرما، قاری صاحب کا سایہ تعدیر ہمارے سر سے قائم فرما، صحت عطا فرما، ان کے گھر میں خوشحالی عطا فرما، گھر کی تندرستی کو دور فرما، عامر وارث اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے ناتخواں یہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کھڑے ہیں، جتنے مدرسے کے بچے تمام لوگ کھڑے ہیں، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہماری مائیں بہنیں بھی ادھر سن رہی ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں گی اللہ ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کو صحت عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، ان کی بیٹیاں جو بیاہ کر اپنے گھروں کو جا چکی ہیں انہیں اپنے گھروں میں شادی آباد فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اولادوں کے غم سے محفوظ فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اس محفل کی برکت سے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینے کی زیارت نصیب فرما، مقبول کلمہ طیبہ نصیب فرما، قلب و رضا قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرما، کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، ایمان والوں کو محفوظ فرما، جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو لائیو پروگرام چل رہا ہے وہاں دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں سارے لائیو پروگرام میں جو شامل ہیں، تو اللہ جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے جس نے محفل دیکھی پر اپنا خصوصی کرم فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی ہر مشکل کو آسان فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اعظم الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم يا سلام، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، تقدم واپسی اللہ لبتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔